الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو باتیں ہیں، کوئی انسان اس جیسا کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے اللہ سے سیکھ کر بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھانے کا انتظام اتنا مضبوط اور محکم کیا تھا، ہمارے پلک جھپکنے میں وقت لگ سکتا ہے، جبریل امین عرش سے اللہ کے پیارے نبی کے سینے تک اس سے بھی پہلے پہنچ جاتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میرا پیغمبر تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، یہ تو وہی ہوتا ہے جو اس کو رب کی طرف سے اشارے کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے. ایک بڑی عظیم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ حدیث میرے اندر اور آپ کے اندر آ جائے، دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث منجیات وثلاث مہلکات. اے میری امت کے لوگوں، 3 چیزیں نجات دیتی ہیں اور 3 چیزیں تباہ کرتی ہیں. گن کے آپ نے بتایا، پھر آپ نے ان کا تقابل کیا. میرے وہ پیارے بھائی جو آخر میں بیٹھے، ان سے گزارش اگر سامنے تشریف لے آئے نا تو مجھے آپ کی زیارت میں ذرا آسانی رہے. دل ہوتا ہے کہ اپنے حاضرین کی طرف ذرا دیکھیں، توجہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے اور سلامت رکھے. یہ حدیث آپ نے یاد کر کے جانی ہے اور سمجھ کے جانی ہے. بات کس کی ہے؟ اس ہستی کی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دے دیتی ہیں، وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں. اما المنجیات، جو 3 چیزیں نجات دیتی ہیں. اب نجات کے لیے آپ نے یہ نہیں بتایا کس کو نجات دیتی ہیں، پتہ چلا ہر ایک کو نجات دیتی ہیں. کس چیز سے نجات دیتی ہیں؟ پتہ چلا ہر مصیبت سے نجات دیتی ہیں.
آپ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہاں کہاں نجات دیتی ہیں، پتہ چلا دنیا میں بھی نجات دیتی ہیں، قبر میں بھی نجات دیتی ہیں، میدان محشر میں بھی نجات دیتی ہیں۔ اما المنجیات، جو 3 چیزیں نجات دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، مجمع میں اور تنہائی میں، لوگوں کے سامنے اور خلوت میں، جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں، مسجد میں اور اپنے گھر کے بیڈ روم میں، پبلک فورم پر اور ایسی جگہ پر جہاں کوئی اور نہ ہو۔ تقوی اللہ، جو تنہائی اور مجمع میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ تقوی اس کو نجات دے دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا۔ سلف صالحین یہاں تک کہتے تھے اگر 7 آسمان اوپر سے گر رہے ہوں اور 7 زمینیں آسمانوں کے ساتھ چپک رہی ہوں اور درمیان میں کوئی جگہ نہ ہو، کوئی راہ نہ ہو بچنے کی، آسمان گر رہے ہوں اور زمین جگہ نہ دے رہی ہو، اگر ایک انسان نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے تو اللہ وہاں سے بھی اس کے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی ٹوپی اور رومال کا نام نہیں ہے، تقوی صرف داڑھی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا نام نہیں ہے، تقوی لوگوں کے سامنے چند آنسو بہا لینے کا بھی نام نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاثا، میری امت کے لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ دل میں جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا جلال آتا ہے، اللہ کی شان کا احساس ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کمزور بندہ محسوس کرتا ہے، پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننے لگ جاتا ہے، جہاں سے اللہ نے روکا ہے رکنے لگ جاتا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر تقوی آ گیا ہے، اور جب تقوی آ جائے تو پھر اس کو بچانا رب العالمین کے ذمے ہو گیا۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نجات دیتی ہے، کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ حفصت کسی بڑے بچے کو بھیج کے نا باہر والے بچوں کو ذرا خاموش کروا دے۔ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، بیٹا یہ بند نہیں کرنے دروازہ۔ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، غصے اور خوشی میں، ہر حال میں صحیح بات کہنا اور سچی بات کہنا بہت عظیم بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ حدیث اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ دوبارہ آیت ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ دوسری چیز نجات دینے والی حق بات کہنا، غصے میں اور خوشی میں۔ غصہ انسان کو کب آتا ہے؟
غصہ انسان کو اپنے گھر والوں پہ آ جاتا ہے، رشتہ داروں پہ آ جاتا ہے، ہمسایوں پہ آ جاتا ہے، جان کے دشمنوں پہ آ جاتا ہے، کافروں پہ آ جاتا ہے، یہود و نصارہ پہ آ جاتا ہے۔ وہ جس کیفیت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، چاہے اس کو غصہ آیا ہو اور چاہے وہ خوشی میں ہو، بعض دفعہ انسان جب انتہائی غصے میں ہوتا ہے اس وقت اول فول باتیں کہہ جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے، پھر پوری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان جب بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے اس وقت ایسے وعدے کر جاتا ہے، ایسی باتیں کر جاتا ہے، ایسا پرومس کر جاتا ہے، ایسے اقدامات کر جاتا ہے، بعد میں اس کو نبھا نہیں پاتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر نجات چاہتے ہو تو ہر حال میں سچی اور صحیح بات کرو۔ منہ لٹکایا ہوتا ہے، ڈھیلے ڈھیلے بیچارے آ رہے ہوتے ہیں، نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ میں غصے میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ کبھی غصے میں انسان اپنی ماں کو ایسی بات کہہ دیتا ہے اور باپ کو ایسی بات کہہ دیتا ہے، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی بھی کفارہ دیتا رہے تو اس کی کہی ہوئی وہ بات، اس کا گناہ دھلتا نہیں۔ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ یوں آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ لوگوں کو الٹے منہ جہنم کے اندر گرانے والی ان کی زبان کی کمائیاں ہی تو ہوں گی۔ انصاف کی بات کہیں، حق کی بات کہیں، سچی بات کہیں، 2 ٹکوں پہ بک جانا اور تھوڑی سی دھمکیوں میں آ کے گواہی کو بیچ دینا اور ضمیر کو فروخت کر دینا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشی اور غصے میں حق بات کہنا۔ یہاں مجھے ایک بات کہہ لینے دیجئے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ انسان کو نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ غصے اور خوشی میں حق بات کہنا۔ جب مقدمے چل رہے ہوتے ہیں، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے، اس وقت تو ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر تو ہم مقدمہ جیت ہی نہیں سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے لیے جتنے بھی جھوٹ بولنے پڑیں اور جتنا بھی حقائق کو بدلنا پڑے اور جس قدر بھی جھوٹوں کا ایک پلندہ اکٹھا کرنا پڑے، وہ ظالم وکیل بھی یہ سمجھاتا ہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے سچ نجات دیتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ یہ جناب علی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والا یہودی ہے، مسلمانوں کا چیف جسٹس ہے، قاضی شریح، خلافت بھی جناب علی کی ہے، اور مقدمے میں چیز بڑی قیمتی ہے۔ جنگ کے اندر حفاظت کے لیے جو لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا سیفٹی کے لیے، جیسے آج کل کچھ چیز ہوتی ہے یہاں آپ سامنے کر لیتے ہیں کہ کسی کا ہتھیار نہ لگے، تو اس طرح کا بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا، میدان جنگ میں پہنا جاتا تھا، اس کو زرہ کہتے تھے، جس سے جیسے سر کے اوپر ہیلمٹ ہوتا ہے اس طرح کی وہ لوہے کی بنی ہوئی چیز، سینے کو چھپانے کے لیے لوہے کی بنی ہوئی چیز، اس کو زرہ کہتے تھے۔ تو اس نے مقدمہ دائر کیا کہ
جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کا باہمی اختلاف ہوا۔ جناب علی نے کہا کہ یہ جو یہودی کے پاس زرہ ہے یہ میری ہے، اس نے چوری کی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ زرہ میری ہے، مقدمہ عدالت میں دائر ہو جاتا ہے۔ قاضی شرح مسلمانوں کا چیف جسٹس جناب علی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی دلیل پیش کیجئے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے زرہ میری ہے اور میں سچا ہوں، لیکن میرے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی گواہ ہے۔ اب عدالت نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ جب دلیل بھی نہیں ہے، جب گواہ بھی نہیں ہے، تو قاضی شرح فیصلہ کر دیتا ہے کہ جناب علی زرہ پھر آپ کی نہیں ہے۔ قانون کے ضابطوں کے مطابق چونکہ آپ دلیل پیش نہیں کر سکے اور آپ گواہ بھی پیش نہیں کر سکے، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ وہ فیصلہ سنا دیتا ہے، یہودی واپس جانے لگتا ہے، لیکن رک جاتا ہے، چند قدم چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، چند قدم چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر واپس پلٹ کے آتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں کی عدالت، مسلمانوں کا قانون، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا جج اور مسلمانوں کا فیصلہ اور خلیفہ بھی مسلمانوں کا، وہ مقدمہ دائر کرے اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے اس طرح کا قانون اور اس طرح کا جج اور اس طرح کا خلیفہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سچے ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ زرہ بھی جناب علی کو دے دیتا ہے، بیعت بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا جو نجات دیتی ہے، القصد فی الغنى والفقر، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ جب ہاتھ تنگ ہوں تو پھر بہت زیادہ بخیل نہ بن جانا، بہت زیادہ کنجوس نہ بن جانا، اور جب ہاتھ کھلے ہوں اللہ نے زیادہ دیا ہو تو پھر فضول خرچی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اللہ نے یہ ہدایت اور یہ ضابطہ زندگی دیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ کے رکھنا ہے کہ کوئی چیز کسی کو دینی ہی نہیں، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اتنا کھول دینا ہے کہ ادھر ادھر اڑاتے ہی پھرنا ہے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر ایسے کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ تمہیں ملامت ہوگی اور تم حسرت زدہ ہو کے تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو کتنی چیزیں نجات دیتی ہیں؟ بول کے بتائیے ذرا۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور دوسری چیز کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، خوشی میں اور غصے میں صحیح بات کہنا۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیان میں نہ کنجوسی کرنا نہ فضول خرچی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں تباہ کر دیتی، ثلاث مہلکات، یہ مختصر عرض کر کے انشاءاللہ پھر ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہون متبع، خواہشات کی غلامی، خواہشات کی غلامی۔ نجات دینے والی کیا چیز تھی؟ یاد ہے پہلی؟ تقوی، اور تقوی کے الٹ کیا ہے؟ ہوا، خواہشات کی غلامی۔ تقوی والا انسان اللہ کی باتیں مان رہا تھا، خواہشات کی غلامی والا نوجوان وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ہے۔ دل چاہتا ہے ساری رات فیس بک پہ بیٹھے رہیں تو فیس بک پہ بیٹھا رہا، دل چاہتا ہے واٹس ایپ پہ گپ شپ کرتے رہیں تو یہ کرتا رہا، دل چاہتا ہے یوٹیوب چینل پہ ساری رات گزار دیں تو ویسے کر لیا، دل چاہتا ہے سگریٹ پی لیں تو سگریٹ پی لی، دل چاہتا ہے چلے نشہ کر لیں تو نشہ کر لیا، دل چاہتا ہے برے دوستوں کے پاس بیٹھ جائیں، برے دوستوں کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں
جو اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ دنیا خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں اپنے آپ کو لگام دے کے رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے وہ جنت رکھی ہے جہاں ساری خواہشیں پوری کی جائیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ جنتیوں سے کہیں گے جو تمہارے دل میں خواہش بھی ہوگی نا میں وہ بھی پوری کر دوں گا، اور جو تم ڈیمانڈ کرو گے میں وہ بھی پوری کر دوں گا۔ خواہشیں آخرت میں اور جنت میں پوری ہوتی ہیں، یہاں نہیں پوری ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں، اور آپ شاید نہیں جانتے کہ وادی چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، پہاڑ کی جو چوٹی ہے، بعض پہاڑ 2-2 ہزار فٹ اونچے، 2500 فٹ اونچے، اس سے بھی اونچے، ہزاروں فٹ اونچے ہیں، تو ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان میں جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ وادیاں اتنی بھر کے دے دی جائیں، چوٹیوں تک پہنچ جائیں، اور وہ دونوں سونے کی ہوں، تو آدم کا بیٹا کہے گا یا اللہ ایک تیسری وادی بھی دے دے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ شح ہون متبع، پہلی چیز آپ نے فرمایا جو تباہ کرتی ہے خواہشات کی غلامی ہے، اور دوسری چیز جو تباہ کرنے والی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شح مطاع، شح مطاع، حد درجہ کی تنگ ظرفی۔ ایک ہوتا ہے بخیلی، بخیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے پاس کچھ ہے اور آپ وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتے، یہ بخیلی ہے۔ اس سے بھی اگلا لیول ہوتا ہے کہ انسان بخیلی سے بھی آگے گزر کے شوق کو پہنچ جاتا ہے، اور شوق کا معنی یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے تو آپ دینا نہیں چاہتے، یہ تو طے ہے، لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اور ہی دے دے اور اللہ ہی دے دے، آپ کو یہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ آپ سے نہیں اس کو مل رہا، اللہ سے مل رہا ہے، تو آپ پھر بھی اندر تنگی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کیوں مل رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو یہ تنگ ظرفی سے بچانا، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ امام حسن رحمہ اللہ تعالی ایک شخص بیمار تھا، اسے پوچھنے گئے تو ایسے اس کی پلکیں تھیں، یوں آنکھیں بیچارے کی ایسے جھکی ہوئی، بڑھاپے کو پہنچا ہوا، اور بیماری کی حالت میں مسلسل ایک صندوق پڑا تھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بس ایسے دیکھی جا رہا تھا ٹک ٹکی باندھ کے۔ امام صاحب نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہتا یہ صندوق میں نے خزانے کو بھرا ہوا ہے۔ کہا کس لیے بھرا ہوا ہے؟ کہتے زندگی میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بادشاہ کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس لیے یہ صندوق بھرا ہوا ہے۔ امام صاحب نے کہا زکوٰۃ دیتے ہو اس کی؟ کہتا نہیں زکوٰۃ تو میں نے کبھی نہیں دی۔ 1-2 دن کے بعد اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو امام صاحب ان کے وارثوں کے پاس جا کے کہنے لگے تمہارے لیے تو یہ حلال ہے، حلال ہی طریقے سے آیا تھا، لیکن دیکھنا وہ جو بیچارہ چلا گیا ہے اور آخرت میں پکڑا گیا ہے نا، اس کی طرح اپنے مال میں تنگ ظرفی اور بخیلی نہ اختیار کرتا۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، میری دولت، میرے پیسے، میری جائیداد، میری زمین، حالانکہ اسے اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملتا، صرف وہی ملتا ہے ما اکل فافنا، جو وہ کھا لیتا ہے اور ہضم بھی کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ اس نے کھایا ہوتا ہے وہ بھی اس کو نہیں ملتا، آدھا اس کے منہ میں رہ جاتا ہے، آدھا باہر آ جاتا ہے، اب وہ جو کھا کے ہضم کر لے وہ اس کا ہوتا ہے، اور وہ کپڑا جو پہن کے پرانا کر دے وہ اس کا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے نیا لیا ہوتا ہے، پرانا کرنا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ وارثوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے انسان کا اصل مال وہ ہوتا ہے جو وہ آخرت میں اللہ کے پاس جمع کروا دیتا ہے۔ تیسری اور آخری بات آپ نے فرمایا، تباہ کرنے والی کتنی چیزیں؟ 3۔ پہلی چیز خواہشات کی غلامی، اور دوسری چیز تنگ ظرفی، بخیلی، کنجوسی، تھوڑ دلی۔ یہ اس کے مقابلے میں ہے میانہ روی۔ دوسری نجات دینے والی چیز کیا تھی؟ میانہ روی، اور میانہ روی کے مقابلے میں کیا ہے؟ تنگ ظرفی۔ تیسری چیز جو تباہ کرنے والی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی، کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ ادھر تھا کلمہ حق کہنا، اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ حق بات کو نہیں مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھتا ہے، وہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ ایک وزیر جا رہا تھا یوں ویسے کر کے، شان و شوکت کے ساتھ، امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے اسے دیکھا اور کہا ان هذه مشیہ یبغضها اللہ، یہ چال اللہ کو پسند نہیں۔ الحمدللہ۔ کہنے لگا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ وزیر تھا، تو نہیں جانتا میں کون؟ امام صاحب نے کہا میں نے تو یہی کہا کہ اس طرح نہیں چلتے، اللہ کی زمین پہ ایمان والے عاجزی سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو وہ دوبارہ کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون؟ امام صاحب خاموش ہو گئے، وہ پھر کہنے لگا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، اولک نطفۃ مضرہ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری پیدائش پانی کی ایک بوند سے ہوئی ہے جو ماں کے پیٹ اور رحم میں تھی، اور جو بے وقت پانی تھا اور اس کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اس سے تو پیدا ہوا ہے نا، جانتا ہوں۔ وَآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن تیری موت آئے گی اگر تیری لاش کو سنبھالا نہ گیا تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو اٹھے گی اور کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا، تیری آنکھیں اکڑ جائیں گی، پتھرا جائیں گی اور پنڈلیاں اکڑ جائیں گی۔ میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہی ہے۔ تیسری بات کہی میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہی ہے نا جو ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَ ذَلِكَ قَذِرًا۔ سمجھدار تھا، کہتا جی سمجھ آ گئی، آئندہ میں ایسے نہیں جاؤں۔ تو یہ 6 باتیں آپ نے انشاءاللہ یاد رکھنی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 چیزیں تباہ کر دیتی، پہلی چیز کیا تھی؟ 3 چیزیں نجات دیتی، پہلے وہ والی 3 چیزیں نجات دیتی۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز کلمۃ الحق، حق بات کہنا، اور تیسری چیز خوشحالی اور تنگ دستی میں درمیانہ صحاب رکھنا، میانہ روی اختیار کرنا، اور 3 چیزیں تباہ کر دیتی۔ پہلی چیز خواہشات کی غلامی، اور دوسری چیز کیا تھی؟
شح مطاع، حد درجہ کی کنجوسی، اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی، میں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ان بچوں کا ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مجید سن کر۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بچے ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں انشاءاللہ۔ یہ رونق اور مسجد کی آبادی اور اصل مسجد کی آبادی ان بچوں سے ہوتی ہے۔ صبح و شام ان کا پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ ہے اور بڑی خوشی کی خبر ہے، اور خصوصاً ہمیں اپنے عسر و یسر میں ہر حال میں مسجد کی انتظامیہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس امت کے سب سے بڑے محسن اور لوگوں پر سب سے بڑا احسان کرنے والے ان کے استاد ہوتے ہیں، جو بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے دماغ سوزی کرتے ہیں۔ وہی قومیں ترقی پاتی ہیں جو اپنے استاد کو عزت دیتی ہیں۔ جس مغرب کے پیچھے تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو اور رال ٹپکاتے پھرتے ہو، امریکہ، یورپ اور برطانیہ، ان کی عزت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں استاد کا وہی مقام ہے جو آپ کے ہاں ایک ڈی سی کا ہوتا ہے، یا ایک جج کا ہوتا ہے، یا ایک بڑے افسر کا ہوتا ہے۔ وہ لکھا ہے اس نے غالباً قدرت اللہ شہاب نے، کہتا ہے میں بیرون ملک رہتا تھا، میرے اوپر کوئی مقدمہ دائر ہو گیا تو میں عدالت میں چلا گیا، تو عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹیچر ہوں۔ جیسے ہی میں نے کہا میں ٹیچر ہوں، کہتا کہ وہ جج کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ٹیچر ان کورٹ، ٹیچر کو عدالت میں آنا پڑا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان اور ٹیچرز میں سے پھر بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اساتذہ سے محبت جو ماشاءاللہ کرتے ہیں آپ مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو بچوں پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو ہمارے لیے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مسجد کی انتظامیہ کو بہت بہت مبارک ہو، ان کے اساتذہ کرام کو مبارک ہو، اور جو بچوں کے والدین ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ اصل یہ ڈگری ہے جو آج ان کے بچوں نے حاصل کی ہے، اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کو مزید آپ اور وقت دیا کریں ناظرے کے بعد، جیسے آپ سب فرما رہے تھے ماشاءاللہ کچھ صورتیں حفظ کرتے ہیں، اسماء حسنہ یاد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھ جائیں نا، اگر کوئی ایسا نظام بنا لیں۔ آج کل بڑی میری خواہش ہے اور میں سوچتا رہتا ہوں اللہ توفیق دے، کوئی ایسا نظام ہو کہ بچے جب ناظرہ پڑھ کے فارغ ہوں تو ساتھ ہی قرآن مجید کا ترجمہ بھی شروع ہو جائے، اور ترجمہ بھی ایسے ہی پڑھ لیا کریں چلتے چلتے۔ اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ مل جل کے کوئی اس کا نظام بنائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا